یہ جو آپ احترام کی بات کر رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ گھر والوں کے لیے کون سی چیزیں ہیں جو احترام کرنا مریض کا مشکل بنا دیتی ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں؟ تو جو ان کے جو بیماری کے سمٹمز ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس پہ ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، پیشنٹ کنٹینیوسلی بیماری کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو کوئی نہ کوئی ایسا چکر چلانا پڑتا ہے جو کہ عام طور پر کریکٹر ڈیفیکٹ پرسیو کیا جاتا ہے. جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ادھر کی ادھر لیٹ آنا، ڈرگس کرنا اٹ سیلف ان کو شاید اتنا برا نہیں لگتا، لیکن جو اس کے اہتمام کرتے وقت جو بیہیویئر پیشنٹ کی ہوتے ہیں اس پہ فساد اس بات سے اور پیدا نہیں بیماریوں ہوتا. میں بھی تو مریض کچھ تنگ کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو ٹھن ٹھن کرتے رہتے ہیں. پھر لوگوں کو جب وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو سارا ماحول پراگندہ ہو جاتا لیکن ہے. وہ تو بیماریاں ہیں نا فیملی کے نزدیک. ہاں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو فیملی کے نزدیک ہے کردار کی خرابی. تو سب سے پہلے کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سر اسی فساد پر سکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جس سے ہم مینج کرنے کی جس کو کوشش کر رہے ہیں، یعنی یہ ہم کوئی بیمار شخص ہے، کنیکٹ کرا سکے، ہاں. فیملی کنیکٹ کر سکے ہماری مدد سے کہ یہ بیماری ہے، اور اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ بیماری کی وجہ سے بولتا ہے. اگر یہ چوری چکاری کرتا ہے تو بیماری کی وجہ سے کرتا ہے. اگر یہ اچھی قدروں کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، تو بیماری کی وجہ سے. غیر اخلاقی حرکتیں کرتا ہے تو یہ بیماری کی وجہ سے کرتا ہے. اس کے جو اوریجنل نظریات ہیں، چونکہ فیملی ممبرس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا فیملی کلچر کیا ہے، اس کے اوریجنل نظریات کیا ہیں، تو ایسے میں جو نظریہ بیماری ہے کہ اس کے اندر جسمانی طور پر صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ نشے سے استفادہ کر سکے، اور کوئی ٹاکسنس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس سے چڑچڑا پن ہوتا ہے، اس کو اطمینان نہیں ہوتا، اسے زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے. ایسا بندہ جو پھر پل پل جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تو اس کا احترام، جیسا کہ آپ نے کہا، تو احترام کیسے ہو؟ سر یہ جو احترام ہے اس کے بغیر بات سمجھ ہی نہیں کسی کو آتی. یعنی سائنٹیفک پرنسپل اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ فساد تب پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، کہ جب احترام کی فضا ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو جب ہم احترام کو نہیں رکھیں گے اور اس کے پیچھے یہی نظریہ ہے کہ یہ بندہ خراب ہے، تو ظاہری سی بات ہے فیملی ممبر کو یا جو بھی اکاؤنٹیبلٹی لے رہا ہے اس کو بندہ ٹارگٹ کرتا ہوا محسوس ہوئے گا. تو احترام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پرابلم پہ بات کرتے ہیں، یعنی ہاؤ کین وی مینٹین دیٹ، اس بندے پہ نہیں ٹارگٹ کرتے. دا مومنٹ آپ جس انداز سے بات کریں گے، اگر آپ کی باڈی لینگویج میں، الفاظ میں، آپ کے یعنی اوور آل آپ اگر یہ پکچر دے رہے ہیں کہ احترام نہیں ہے، تو یا تو بندہ ڈیفینسو ہوگا، اپنی صفائیاں دینا شروع ہو جائے گا، یا وہ اوفینسو ہو جائے گا، یا وہ واپس چڑھائی کرے یعنی گا، یا ری تو ایکٹیو ہو جائے گا. خاموش بھی ہو سکتا ہے اور جاہریت پہ بھی اتر سکتا ہے. لیکن احترام جو ہے وہ اصل میں ہمیں اس کے اندر انسانیت کا کرنا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کا جو بڑے سے بڑا مجرم بھی ہے، جب وہ جیل جاتا ہے تو جیل مینول جو ہے بطور انسان اس کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. جیل مینول میں اس کے کچھ انسانی حقوق ہوتے ہیں. اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اسے علاج ملتا ہے، اور اس کو کچھ بنیادی سہولتیں بھی ملتی ہیں، فیملی والوں سے ملنے جلنے کا موقع بھی ملتا ہے. اور جب کوئی جیل جاتا ہے تو اس کے ساتھ بدسلوکی کا کوئی طے شدہ منصوبہ نہیں ہوتا. وہ جو کریکشنل فیسلٹیز ہوتی ہیں، جیل تو ہم نے ایسے ایک لفظ بنایا ہے، ایکچولی تو وہ کریکشنل فیسلٹیز ہوتی ہیں. اگرچہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس پہ عمل نہیں ہوتا. کسی کو جب ہم جیل میں بند کرتے ہیں تو مقصد اس کا اصلاح ہوتا ہے. دنیا میں اب یہ بہت آگے بڑھ چکا ہے اس معاملے میں کام. تو اپنے ہی گھر کا بچہ، ہمارا اپنا ہی پیارا، جب نشے کی بیماری میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بیگ بارو اور سٹیل کرتا ہے، دنگا فساد کرتا ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دماغ کے اس حصے میں فطور ہے جہاں جذبات ہیں اور وہ شور کرتے ہیں. سر سوال لیکن سر یہ پروفیشنلز کو پتہ بھی، ان کو بھی پتہ لگانا پڑتا ہے. دیکھیں ایڈکشن کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں بھی، یعنی اگر ہم پاکستان کی بھی بات کریں تو ان ڈیپتھ ایڈکشن کا لوگوں کو نہیں پتہ، ایون پروفیشنلز کو بھی. سو پہلے تو اس میں ہمیں
ایکسپرٹ ہونا پڑے گا نا کہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ یہ بیماری کی علامتیں ہیں، یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوتی ہیں، تو تبھی آپ نظریہ بیماری سمجھے بغیر احترام نہیں آ سکتا. احترام نہیں آ سکتا. تو نظریہ بیماری جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو جو احترام ہوتا ہے جسے ہم انکنڈیشنل ریگارڈ کہتے ہیں، اس کی انسانیت کا، اس کی حرکتوں کا ہم احترام نہیں کر رہے ہوتے. ہم یوں تصور کرتے ہیں اور مریض کو بھی یہ کانسیپٹ دیتے ہیں کہ دیکھیں ایک آپ ہیں اور ایک آپ کے اندر یہ بیماری ہے جو کننگ اینڈ بیفلنگ ہے، جسے آج کل ہم چھنال بیماری بھی کہتے ہیں. تو یہ جو کننگ اینڈ بیفلنگ بیماری ہے، ہم کہتے ہیں کہ اپنے اندر کہیں اس کا جو ہیولا ہے، اس کا جو ایک کانسیپٹ ہے، وہ آپ بنا کے رکھیں. اس کی ایک فزیکل پکچر آپ اپنے اندر ایسے محسوس کریں کوئی بھوت یا بھوتنی ہے جو اس کے اندر ہے، جو اسے ہائی جیک کر لیتی ہے، دماغ کو پوزیس کر لیتی ہے. یہ بڑی اچھی انالوجی آپ نے دی ہے. اور فیملی بھی آئی تھنک جب پیشنٹ اور اس کے رویوں کو جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو ڈفرینشیٹ کرنا سیکھ لیتی ہے، تو ان کے لیے پیشنٹ کو رسپیکٹ دینا، جو ڈیو سٹیٹس ہے اس کا گھر میں اور معاشرے میں، اس کو وہ دینا آسان ہو جاتا ہے. تو پھر وہ آپ جناب کر کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو مریض کو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ اندر ایک بیماری ہے جس نے دماغ کے کسی حصے کو ہائی جیک کر لیا ہے، اور وہ جو ناجائز قبضہ ہے بیماری کا وہ چھڑانے کے لیے اب اس کو خود بھی کوششیں کرنی ہے، اس کو فیملی سے بھی مدد لینی ہے، اور اس کو معالج سے بھی رابطہ کرنا ہے. تو یہ جو دماغ میں کوئی جب بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ وہ بندہ ہے یا اس کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے. لیکن جب ہمارے معدے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس بندے کو کبھی بلیم نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مسئلہ اس کا نہیں ہے، اس کے معدے کا ہے جس پہ اس کا کوئی اختیار نہیں. اچھا، ہمارے جو دماغ ہے اس پہ بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہمارا جو مائنڈ ہے یا جو ہمارا ذہن ہے اس پہ ہمارا اختیار ہے. یعنی جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں یا جو ہم لوگ جو ترجمانی کرتے ہیں اپنی، وہ حصہ جو ہے جسے مائنڈ کہتے ہیں، اس پہ ہمارا کافی اختیار ہوتا ہے. لیکن جو کیمیکلز ہمارے برین میں ہیں یا جو اسٹرکچرل تبدیلیاں ہمارے برین میں بعض اوقات کچھ ڈس آرڈر کے بنا پہ آ جاتی ہیں، جیسے ہمارے جسم میں کتنے ہی آرگن ہیں جو کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے. کچھ آرگن ایسے بھی ہیں جو خود سے بھی کام کرتے ہیں اور ہمارے بھی اختیار میں ہیں، جیسے ہمارے پھیپھڑے یہ خود سے بھی کام کرتے ہیں، اور ہم اختیاری طور پر بھی سانس لے سکتے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو ری سیٹ کرنا، اسٹریس سے بچانا، اس کا بڑا بہترین طریقہ ہے.